کہ سب نے تو بیعت کر لی تھی جی، تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ جی ہاں، یہ بھی اہم ایک سوال ہے کہ جو ذہنوں کے اندر عام طور پر آتا ہے کہ سن 60-61 ہجری کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو قیام کرنے والے تو امام ہیں، اور امام کے مختصر اعوان و انصار ہیں جن میں تقریباً 72 کے قریب افراد ہیں کہ جو آپ کے ساتھ، باقی سب لوگ بیعت کر رہے ہیں، باقی سب لوگ اس کو دیکھیں۔ امام نے کیوں بیعت نہیں کی؟ امام نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے۔ پیغمبر اکرم اور آپ سے پہلے انبیاء کرام اللہ رب العزت کے دین کو پہنچانے کے خاطر کتنی کوششیں انجام دیتے رہے، ٹھیک ہے، انبیاء کرام کے اوپر کتنی تکلیفیں پہنچی اس روئے زمین کے اوپر انسانوں سے، بنی نوع بشر سے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جو تکالیف ہیں وہ اسلام کو پہنچانے کی خاطر ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ کے اندر اگر پھینکا جا رہا ہے تو اسی توحید کے تحفظ کی خاطر، اسلام کے تحفظ کی خاطر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر فرعون کی فرعونیت کا ان کو ایک خدشہ رہتا ہے تو وہ اسی اسلام کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام، اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال باقاعدہ جد و جہد فرما رہے ہیں، مشکلات برداشت فرما رہے ہیں، قریش کی دشمنیاں، یہ ساری چیزیں برداشت فرما رہے ہیں اسلام کے تحفظ۔ اسلام کے اوپر انبیاء کرام کی زندگیاں صرف ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں اس اسلام کے اوپر قربان کر دی تھی، پوری قیمتی زندگی انہوں نے۔ اب وہ اسلام آج خطرے میں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات آپ ذرا سوچ لیجئے، کتنے سال کا عرصہ گزرا ہے؟ صرف 50 سال۔ سن 11 ہجری میں حضور اکرم کا وصال ہوا ہے اور 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے، یعنی 50 سال کے اندر عالم اسلام اتنا تبدیل ہو چکا ہے، اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ ان کے نگاہوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کے اوپر ظلم کرتے ہیں لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ کے اندر امام حسین کو قتل کرنے کے منصوبے بنے، جی ہاں، وہاں پر بھی ہو رہا ہے، کافر کو بالکل ایسا ہے، وہاں پر بھی انشاءاللہ وہ بات کریں گے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی باقی لوگوں کی؟ امام حسین ان تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کل کے پروگرام میں بھی ہم نے کہا نا کہ آداب محرم الحرام میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ زیارت بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس زیارت کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اور اس طرح آتے ہیں السلام علیک یا وارث محمد النبی اللہ۔ تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان کی محنتوں کو بچانے کے لیے امام علیہ السلام کو یہ قیام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو امام اپنے آپ کو ایک ذمہ دار سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں آج یہ قیام اگر نہ کروں تو پھر یزید فاسق و فاجر شخص جو برسر اقتدار بیٹھا ہے یہ تو اس اسلام کا خاتمہ کر کے چھوڑے گا۔ اچھا، جہاں تک لوگوں کی بیعت کرنے کی بات ہے تو ظاہر معاشرے کے اندر لوگ مختلف الخیال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک فرمان کو اگر آپ دیکھ لیں جو میدان کربلا کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس سے پھر ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوتونہ ما درت معایشہم فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ کیا ہیں؟ دنیا کے غلام ہیں۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی، اور دین صرف ان کی زبان کی حد تک ہے، لقلقہ زبانی ہے، بس زبان کی حد تک ہے۔ اچھا، کب تک دیندار بنے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، اس وقت تک دیندار بنے رہیں گے جب تک ان کی زندگی کی گاڑی ٹھیک چلتی رہے، لیکن فیضا محسوا بالبلا قلت دیانون، لیکن کسی آزمائش میں اگر گرفتار ہو جائیں، کسی امتحان کا سامنا اگر ان کو کرنا پڑے تو پھر دیندار لوگ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان ان کے سامنے آ رہا تھا کہ اسلام ان کی نظروں کے سامنے خطرے سے دوچار ہے، اور اس وقت اب ان کے ایمان کا امتحان تھا۔ اس ایمان کے امتحان میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے نہیں اترے، ٹھیک ہے، لوگ وہی عبید الدنیا بن گئے، دنیا کے۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے بھی یہی ہیں کہ لوگ صرف اپنی مشکلوں میں خدا کو یاد کرتے ہیں، ویسے خدا کو بھول جاتے ہیں، یعنی ہم اپنی خوشیوں میں اہل بیت کو بھول جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جب ہمارے اوپر کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم سے بہترین مومن کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہی امام کا جو فرمان، یہی جو قول ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی اس کا عملی ثبوت ہم آج اپنی آنکھوں سے آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یزید کی اگر مخالفت اگر کریں گے تو ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی، ہم اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالیں، ٹھیک ہے، اور یزید کی اگر مخالفت کریں گے تو ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، ہمارے فلان مفاد کو ضرب لگے گی، ہمارے رشتہ داروں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنے مفاد کو بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے یزید کا ساتھ نہیں دے رہے، خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔